کا موضوع ہے سینٹ۔ سینٹ جو ہے یہ ایک سیاسی ادارہ ہے یا آئینی ادارہ ہے یا آئینی ادارہ ہے اور یا سیاسی کلب ہے، یہ ہے کیا؟ اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کیسے ہوتی ہے۔ 1973 کے قوانین میں یا قانون میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس میں سینٹ کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ سینٹ کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ سینٹ کا ہونا ہر ملک میں سینٹ ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ایوان بالا اور ایوان زہری ان کو کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں سینٹ کے جو حالات ہیں اس پر میں آج تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں الیکشن کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں بلکہ اس کو دیکھیں۔ ہمارا پروگرام یہی ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات اور انفارمیشن دیں، تاکہ جو سینٹ کے متعلق نہیں جانتے، کچھ آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سینٹ کا ادارہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے اس سے مطلب لوگ کیسے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، MNA کیسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو معلومات آپ مل جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ ایوان بالا تشکیل دینے والے آئین ساز یقیناً خوش نیت تھے، تاہم غالباً وہ یہ پابندی لگانا بھول گئے کہ صرف وہ شخص سینٹ میں کسی صوبے کی نمائندگی کر سکتا ہے جس کا مستقل رہائشی پتہ اسی صوبے کا ہو۔ سینٹ کے قیام کا مقصد اگر چاروں صوبوں میں احساس برابری پیدا کرنا تھا تو وہ مقصد کب کا پتلی گلی سے نیچا وہ ہو کے نکل لینا ہے۔ اب تو یہ ادارہ احساس برتری ثابت کرنے کا کھاڑا ہے۔ سینٹ میں ہر یونٹ کو برابری کی سطح پر نمائندگی دی گئی ہے تاکہ وفاق کے کسی ایک صوبے کی اکثریتی عامریت کا شکار نہ ہو۔ اس ادارے کے قیام کی روح کی شاید یہی تھی کہ سیاسی جماعتیں ضمیر کو حاضر ناظر جان کے بلا واسطہ انتخاب کی سہولت استعمال کرتے ہوئے بہتر شخصیات کو سینٹ میں بھیجیں تاکہ پارلیمانی قانون سازی کا مجموعی معیار بلند ہو۔ اگرچہ ہر سینٹ میں اپنے شعبے کے ماہرین اور پارلیمانی روایت کا پاس رکھنے والے کئی چہرے بھی نظر آئے، مڈل کلاس اور لوور کلاس پس منظر رکھنے والے قابل لوگ بھی نشستوں پر براجمع ہوئے، مگر ان کی تعداد ہمیشہ روایتی اور پیشہ ور سیاسی اشرافیہ کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہی رہی۔ ایوان بالا تشکیل دینے والے آئین ساز یقیناً خوش نیت تھے، تاہم غالباً وہ یہ پابندی لگانا بھول گیا کہ صرف وہ شخص سینٹ میں کسی صوبے کی نمائندگی کر سکتا ہے جس کا مستقل رہائشی پتہ کسی صوبے کا ہو۔ یہ راستہ بند نہ کرنے کا نتیجہ اس مذکر خیزی کی صورت میں نکلا کہ متحدہ بار پنجاب کا رہائشی سینٹ میں سندھ کی نمائندگی کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا کا رہائشی پنجاب کی سیٹ پر براجمع ہے اور سندھ والا خیبر پختونخوا کے حقوق کے تحفظ کا دعوے دار ہے۔ اس پر مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ کسی زمانے میں اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہارا گھر تو بہت چھوٹا ہے، تم لوگ گزارا کیسے کرتے ہو؟ جواب ملا کہ گزارا ہو ہی جاتا ہے، ایک منجی پر میں اور ابا جی اور دوسری پر میری بیوی اور میری امی سوتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں کہلانے والے سیاسی قبائل کے سرداروں نے 12 ایسی شخصیات کو سینٹ میں منتخب کروایا جو چاچا، تایا، پھوپھی کے درجے پر تھے یا سیاسی سے زیادہ ذاتی مفادات تھے، اہل سرمایہ تھے، خاندانی اثر و رسوخ کی کرنسی سے اٹے ہوئے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے ناطے سردار کے پس پردہ مفادات کی دیکھ بھال اور تکمیل کے ماہر تھے۔ کچھ خاندانوں نے تو سینٹ کو فیملی کلب بنا لیا، جیسے مولانا فضل الرحمان کا ایک عزیز صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثر ہوتا ہی ہے۔ مولانا کے یہ آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے گلزار خان نے تو ایک زمانے میں سینٹ کو ہی گلزار بنا دیا، یعنی والد محترم بھی سینیٹر رہے اور سسران بسعادت وقار احمد خان اور عمار احمد خان بھی سینیٹر بنے اور والدہ محترمہ بیگم رضیہ سلطانہ رکن قومی اسمبلی رہیں۔ اسی طرح ہمسایہ ضلع لکی مروت کی سیف اللہ فیملی میں سے 3 بھائی انور سیف اللہ، سلیم سیف اللہ، عثمان سیف اللہ یک بعد دیگرے سینٹ کے رکن رہے، جبکہ ایک بھائی ہمایوں سیف اللہ اور والدہ قصوم سیف اللہ رکن قومی اسمبلی رہے۔ دار اور سندھ کے مالک ایسے ہیں کہ وہ اپنی موڈ اور سیاسی آب و ہوا دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بار وہ صوبائی اسمبلی میں رہیں گے، قومی اسمبلی میں جانا پسند فرمائیں گے یا سینٹ میں رونق افزا ہوں گے۔ 1977 کے آئین کے تحت وجود میں آنے والی سینٹ کو 48 ورष میں سے 8 چیئرمین ملے: حبیب اللہ خان، غلام اسحاق خان، وسیم سجاد، میاں محمد سومرو، فاروق نائک، نیر بخاری، رضا ربانی اور میر صادق سنجرانی۔ ان 8 میں سے 7 چیئرمین امور ریاست میں سیاسی، قانونی اور بیوروکریٹک پس منظر کا کم
یا زیادہ تجربہ رکھتے تھے، مگر 8ویں چیئرمین کے انتخاب نے یہ صبر بھی غلط ثابت کر دیا کہ اس منصب پر بیٹھنے کے لیے کسی بھی سیاسی یا انتظامی بایو ڈیٹا یا تجربے کی ضرورت ہے۔ راجہ ظفر اللہ جیسے وزیر سیاستدان بھی ایک آزاد نوبھارت کے ہاتھوں برادران یوسف کے تعاون سے شکست کھا سکتا ہے، اور پھر یہی نوبھارت چند ماہ بعد تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکثریت کے باوجود پٹخ سکتا ہے۔ ایسے معجزات کی شناخت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جمہوریت کا حسن کہلاتے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سن 2006 میں میثاق جمہوریت کے تحت سینٹ میں سے پیسے کے بل پر خرید و فروخت روکنے کے لیے خفیہ رائے شماری کے بجائے کھلے ووٹ کے لیے آئینی ترمیم کے وعدے میں بندھے ہوئے تھے، میثاق جمہوریت کے بعد برسر اقتدار آنے کے باوجود یہ آئینی ترمیم نہیں کر پائے۔ اب جبکہ عمران خان نے اس ترمیم کے لیے ہر دروازہ بجانا شروع کر دیا ہے، تو یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ عمران خان کی اس کوشش کو دال میں کالا قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ سب متفق ہیں کہ ہر 3 برس بعد سینٹ الیکشن کے نام پر بکرا منڈی لگتی ہے، بجائے یہ کہ سیاسی جماعتیں اپنے منتخب ارکان کی مسلسل پارلیمانی تربیت پر توجہ دیں اور انہیں احساس دلاتی رہیں کہ وہ اس منصب پر محض ذاتی منافعت اور اثر و رسوخ کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی بہتری کو ہی قانون سازی کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے لائے گئے ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت نے سیاسی مسلک کوشی کو دانستہ یا نادانستہ انداز میں آگے بڑھایا۔ یوں اندرونی محاسبے اور ضروری سیاسی ڈسپلن سے ارکان بے فکر ہوتے چلے گئے۔ اس رجحان کو لگام دینے کے بجائے سیاسی جماعتوں کی قیادت نے یہ آسان راستہ اختیار کیا کہ جو کام ان کے کرنے کا تھا وہ انہوں نے دیگر اداروں پر ڈال دیا۔ پیسے کے چالن کا ویلا ہر کسی نے مچایا، لیکن اس چلن کو کنٹرول کرنے کا بوجھ بھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پر ڈال دیا۔ خفیہ ووٹنگ کو کرپشن سے بچانے کے طریقے سوچنے کے بجائے ساری برائی کی جڑ خفیہ ووٹنگ کی جمہوری مشق کو قرار دے دیا۔ خود بدلتے نہیں، دستور بدل دیتے ہیں۔ جو جماعتیں اپنے انتخابی اخراجات کی تفصیلات پر وقت جمع کروانے میں ناکام رہیں اور ہر بار الیکشن کمیشن کو ارکان پارلیمنٹ کے رکنین منتخب کر کے انہیں اس بارے جمع کرانے پر مجبور کرنا پڑا، ایسی سیاسی قیادت سے اپنے ارکان کی سمت درست رکھنے کی فرمائش کی جاتا ہے۔ ایسی سینٹ اپنے عوامی وقار کیسے قائم رکھ سکتی ہے اور جب صوبوں کو مساوی قوانین کو مساوی دلوا کر ان کے عینی مفاد کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے اور عوام دوست قانون سازی میں قومی اسمبلی سے کیسے سبقت لے جا سکتی ہے اور بنیادی آزادیوں کو قانون سازی کی حال میں محدود کرنے کے رجحان کو آگے دیوار کیسے بن سکتی ہے۔ یہ تمام سوالات بھی 3 مارچ کی شام تک کی کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کون تو اور میں کون، یہ باتیں بنیادی طور پر سینٹ کے متعلق ہیں، جو کہ رائے پیش کرنا یا رائے دینا میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں جسٹ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ کس طرح سے ہماری جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی ہے ہمارے کس طرح سے ہمارے سینیٹر کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیسے کے بل بوتے پر یا کوئی مفادات کی، اگر اس کو مفاد نہیں ہے تو میرے خیال میں کو ووٹ نہیں دے گا۔ تو یہ باتیں میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میں جسٹ آپ کو پرائم نیوز کے سلسلے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا ہمارے بتایا گیا ہے کس طرح سینیٹر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو پلیز آپ اس میری پرائم نیوز کو ضرور دیکھیے گا اور ضرور اس میں بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو لیے نئی انفارمیشن لے کر آتی ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ جو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس کو سکرپٹ نہ کیجیے بلکہ پورا دیکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔